اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، اور وہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میرے عزیز و کارو اور میرے پیارو؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور میری کچھ ٹائم سے میری ویڈیوز اپلوڈ نہیں ہو رہی تھی، میں معذرت چاہتا ہوں، اور ویڈیوز مکمل دیکھیے گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو میں جو بھی میں آپ سے گفتگو یا جو بھی تحریر میں آپ کے ساتھ پیش نظر کروں گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے میں آپ کو اسلامی دین کے مطابق کچھ ہٹ کر الگ سی باتیں بتاؤں۔ اسی لیے میں نے جو کتاب ہرس کی کتاب تھی اس کا ٹاپک رکھا، اور ہرس آپ کو پتہ ہے ایک لالچ ہے، اور لالچ سے جتنا بچا جا سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ لازمی نہیں کہ دنیا میں جیسے بھی ہو سکے کسی بھی چیز سے بچ سکیں، آپ نے بچنا ہے، کسی کی چیز کے لیے ہرس نہیں کرنی۔ خود کمائیں، خود کھائیں، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال اپنے بچوں کو کھلائیں، اپنے خاندان کو کھلائیں، جس کی وجہ سے وہ حلال رزق آپ کو اور آپ کی زندگی کو اور آپ کی آخرت کو سدھارنے میں کام آئے۔ تو آج کا جو سا ہمارا تحریر ہے، وہ آج کی تحریر ہے سونے کا انڈا دینے والا نگینہ۔ یہ سونے کا انڈا دینے والا نگینہ اس مرغی کو کہہ رہے ہیں، یا مرغی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی، لیکن یہاں پر نگینہ ہے۔ نگینہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرندہ جانور کوئی بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس کو تحریر کو میں آپ کے ساتھ پیش نظر کروں گا۔ ویڈیوز مکمل دیکھیے گا، اور تحریر مکمل سنیے گا، اور اس کے بعد مجھے بتائیے گا۔ ہاں، یہ کمنٹ لازمی کیجیے گا ویڈیوز کیسی لگی آپ کو۔ میرے پاس خاص اس طرح کا سیٹ اپ نہیں ہے جس سے میں آپ کو بالکل کلیئرلی ویڈیوز اس ٹاپک پر بنا سکوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جتنی بہتر آپ تک پہنچا سکوں۔ میری آواز آپ تک پہنچتی ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ بقایا ہم یہ جو ٹاپک ہے نا، یعنی کہ سونے کا انڈا دینے والی ناگینہ، یہ جو سا ہے نا 2 ویڈیوز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، 2 پارٹس میں، کیونکہ ایک پارٹس میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے اور آپ کے لیے بھی سننے میں، ٹھیک ہے نا؟ ہم 5 6 10 منٹ کی ویڈیوز بن جاتی ہے لازمی سے، تو میں گزارش کرتا ہوں ویڈیوز مکمل دیکھیے گا۔ میں تحریر پڑھتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ الرحمن بن علی جوہر علیہ رحمۃ العالمین نے عنوان ہے الحقیقت میں ایک دلچسپ سبق امزار حقیقت نقل کی ہے کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب نگینہ رہتی تھی۔ لڑکی کا نام ہے یہ میرے خیال سے۔ نگینہ رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ مرغی کو کہہ رہا ہے، لڑکی کو نہیں، معذرت چاہتا ہوں، مرغی ہے جس کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ یہ وہ بات کسی کو نہ بتائے۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن نگینہ اپنے بل سے نکلی اور ان کی بکری کو ڈس لیا۔ اس کا زہر ایسا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کی موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑی اتشاج آئی اور وہ ناگینہ کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکیں، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہم نگینہ سے ملنے والے سونے کے انڈے کا نفع بکری کی قیمت سے کہاں زیادہ ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد نگینہ نے اس کے پالتو گدھے کو ڈس لیا جو فوری مر گیا۔ اب تو وہ شخص بھی سخت گھبرایا، مگر لالچ کے مارے اس نے فوری خود پر قابو پا لیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارے دوسرے جانور مار ڈالے، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے ہیں۔
چپ تھے۔ اس کے بعد 2 سال کا عرصہ گزر گیا مگر ناگینہ نے کسی کو نہیں ڈسا۔ اہل خانہ بھی اپنے جانوروں کے نقصان کو بھلا گئے۔ پھر ایک دن ناگینہ نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بے چارے نے مدد کے لیے اپنے مالک کو پکارا مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا زہر کی وجہ سے غلام کا جسم پھٹ چکا تھا۔ اب وہ شخص پریشان ہو کر کہنے لگا، اس نگینے کا زہر تو بہت خطرناک ہے۔ اس نے جس کو ڈسا وہ فوری موت کے گھاٹ اترتا گیا۔ اب کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ کئی دن اس پریشانی میں گزر گئے کہ اس نگینے کا کیا کیا جائے۔ دولت کی ہرس نے ایک بار پھر اس شخص کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور اس نے یہ کہا۔ پیارے دوستو، جیسے کہ میں نے بیچ میں کہا تھا کہ مرغی، لیکن مرغی بھی نہیں ہے، یہ ایک زہریلا بچہ ہے، زہریلا جانور تھا نگینہ، جس زہریلا جانور ہے جو بہت ہی زہریلا ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں ہم کیا اس میں تفصیلات ہوتی ہیں۔ کریں اپنے گھر والوں کی مطمئن کر دی، اگرچہ اس ناگینے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے مگر سونے کے انڈے بھی تو ملتے ہیں، لہٰذا ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دن بعد ناگینہ نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوری طبی کو بلایا گیا لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو ان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غضبناک ہو کر کہنے لگا، اب میں اس ناگینہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی لالچ طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی نگینے کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی۔ یوں نگینے کے صلاح کا پیغام دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھی بھول گئے۔ پھر ایک دن نگینے نے اس کی زوجہ کو سوتے ہوئے ڈس لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بھی تڑپ کر جان دے دی۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے نگینے والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتا ہی دی۔ سب نے یہی مشورہ دیا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگینے کو مار ڈالو۔ میری یہاں تک تھی۔ یہ ایک کہانی ہے ہرس کی، یعنی کہ لالچ اور ہرس دونوں ایک ہی ہیں۔ ہم کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم ہرس کرتے ہیں، یہ کاش میرے پاس ہو۔ ہمارے دین اسلام میں یہ ناقابل منظور ہے۔ لالچ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ ایسی لالچ مت کیجیے گا جس سے اپنا بھی نقصان ہو رہا ہو اور اگلے کا بھی نقصان ہو رہا ہو۔ کبھی بھی ایسی لالچ نہیں چاہیے۔ خدا کے آگے جائیے، 5 وقت کی نماز ادا کیجیے، اپنا دین و ایمان پکا کیجیے، یہی آپ کی صلاح ہے میری۔ اور میں اس تحریر کو اور اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد ہی میرا یہ ہے کہ میں کچھ الگ سی دنیا کو کچھ الگ سی کتاب سے پڑھ کر سناؤں۔ یہی چیز ہے جو میں ڈھونڈ رہا تھا، شاید مجھے اب ملی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ تک یہ چیز جب پہنچاؤں تو اتنی پریزنٹ ہو کہ آپ دیکھ سکیں اس ویڈیوز کو۔ اور ویڈیو دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ دکھانے کا مقصد اور آپ کو تحریر پڑھ کر سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے یا آپ نوجوان یہ چیز کر رہے ہیں تو اس سے بچیں۔ کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی چیز پالی ہوئی ہے لیکن وہ نقصان کر رہی ہے تو اس سے بچیں۔ لالچ بہت بری چیز ہے۔ وہ لالچ میں گیا تو اپنے سارے خاندان سے ہاتھ دھو بیٹھا، اپنے جانوروں سے ہاتھ دھو بیٹھا، کیا ملا؟ لیکن آخر پر بھی جب اس نے اپنے بھائیوں بہنوں کو جب بتایا تو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس کو ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کو مار ڈالو۔ اب یہ دوسری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا بقایا تحریر۔ جتنی ویڈیوز
बनी है, मुझे पता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियोज़ को मुकम्मल देखेंगे और तहरीर मुकम्मल सुनेंगे। तहरीर मुकम्मल सुनिएगा और इससे जो भी आपको समझ में आए वो कमेंट में लाज़मी कीजिए। वीडियो पसंद आए शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी के लीजिएगा।